تو تعریف کسی بندے کی جب کرو تو اللہ کو یاد رکھو، میں اللہ کی وجہ سے اس بندے کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ نے اسے تعریف کے قابل بنایا ہے تو اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں، اگر اللہ اسے تعریف کے قابل نہ بناتا تو میں کبھی اس کی تعریف نہ کرتا۔ یہ تعریف کے پہلو ہیں علیحدہ علیحدہ، اس لیے اللہ کہتا ہے میری بنی ہوئی چیزیں کی بھی تعریف کیا کرو۔ کس کے لیے؟ کہ میں نے اسے بنایا ہے۔ جب تم یہ جانتے ہو کہ میں نے اسے بنایا ہے تو جب تم تعریف کرو گے تو میں ہی خوش ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب جڑی بوٹیوں کی تعریف سے بھی اللہ خوش ہو سکتا ہے تو بندے کی تعریف سے بھی خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بنایا اللہ، جب ہمیں علم دے دیا اللہ نے کہ میں نے بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ تاکہ یہ میری تعریف کرے۔ کیا کرے؟ میری تعریف کرے۔ اور وہ بھی ہیں جن کو میں نے بنایا ہے وہ میری تعریف سے جلتے ہیں، انہیں آگ لگتی ہے، ان کی تعریف نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے خبیث، خباث، ٹھیک ہے، خناس، شیطان، نمرود، ایسے ان کے سامنے جب تعریف کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ میری تعریف سے آگ بگولا ہو جائے گا، تمہیں مارنے لگ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف نہ کرو جو میری تعریف کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو جائیں، وہ میرے بھی دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تعریف کی وجہ سے جان جانا، کچھ دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو تم جب تعریف کرو گے تم ان دشمنوں کو جان جاؤ گے یہ دشمن ہے اللہ کے، کیونکہ ان کے چہرے آگ بگولا غصے میں آ جائیں گے۔ کیا آ جائیں گے؟ غصے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میری تعریف دلوں کا اطمینان ہے، غصہ نہیں ہے۔ اور جو میری تعریف سن کے جن کے دل ٹھنڈے اطمینان پائیں، خوشی پائیں، محسوس کریں اور خوش ہو جائیں، وہ میرے بندے ہیں، اور جو میری تعریف کر کے خوش نہ ہو وہ شیطان کے بندے ہیں۔ تو تمہیں اب اللہ کے بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں بھی فرق رکھنا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا تعریف کس کے سامنے کرنی چاہیے اور کس کے سامنے کرنی نہیں چاہیے۔ تو تعریف بھی ہر جگہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں کہا اللہ نے خاموشی اختیار کر لینا، تیری تعریف کی وجہ سے فساد اور قتل و غارت گری نہ ہو جائے، تو وہاں بہتر ہے خاموش رہنا، دعا کرنا۔ دعاؤں سے بھی اللہ دل بدل دیتا ہے۔ جہاں تمہاری زبان یعنی علم کام نہ آئے وہاں اللہ تمہاری مدد کرے گا دعا کے ذریعے، تو دلوں کو دعا کے ذریعے بدل دے گا جس کا چاہے گا۔ تو دعا چاہت پہ چھوڑی جاتی ہے، اللہ کی رضا پہ، کہ جس کے لیے مرضی منظور کر دے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دکھی ہوتے تھے دعا کر دیتے تھے۔ کیا کر دیتے تھے؟ دعا کر دیتے تھے۔ تو جب بھی دکھی ہو دعا کیا کرو اللہ کے آگے، اللہ اس دعا کی وجہ سے تیرے دل کو سرسبز کر دے گا، نفرت نہیں تیرے دل میں کبھی بھی پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ نفرت تمہارے دل سے نکالتی کون ہے؟ کہا دعا نکالتی ہے، کیونکہ نفرت والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو اس کی مخلوق اور اس کے بندوں سے بدزن ہو وہ بھی منافق ہی ہوتا ہے، اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں میری مخلوق اور میرے بندے یعنی انسانوں سے محبت کرو، کہ میں نے اسے بنایا ہے، چاہے وہ جہنم میں جا رہا ہے چاہے وہ جنت میں جا رہا ہے، دونوں ہی محبت کے لائق ہیں۔ ایک محبت کو مان رہا ہے ایک محبت کو مان نہیں رہا، فرق رکھنا بس، ٹھیک ہے؟ مگر میری مخلوق کی طرح اگر دیکھو گے تو میں دونوں کو دوں گا، جو ماننے والا اسے بھی میں ہی دے رہا ہوں، جو نہیں مان رہا اسے بھی میں،
تو جب تیرے پاس مانگنے آئے تو نے بھی فرق نہیں کرنا. اگر مانگنے والا ہے بھوکھا، یعنی کہ اللہ کو ماننے والا بھوکھا تیرے پاس، تو اسے بھی کھلا دینا. اور جو اللہ کو نہیں مانتا اور بھوکھا ہے تو اسے بھی کھلا دینا. تیرا رب ایسا ہے، تو بھی ویسا ہی کرنا جیسا رب کرتا. اپنی مخلوق سے محبت ویسی ہی کرنا، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے. تیرا کام ہے مدد کرنا. کیا کرنا؟ مدد کرنا. تیرا کام ہے. جب تو مدد کرے گا تو ظالم بھی تیری تعریف کرے گا، ایمان لائے یا نہ لائے، مگر تیرے احسان کو یاد رکھے گا. ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اللہ کہتا ہے سب سے پہلے میرے اسموں کو تلاش کرو. اگر میں نے تمہیں علم دیا ہے، اگر علم رکھ کے بھی میرے اسموں والوں کو نہیں جانتے تو تم میرے قرب میں کیسے آؤ گے؟ قرب ہی تو میرا اسم ہے، وہی تو میری پاس لاتا ہے. جس بندے کو میں نے اپنا اسم دیا ہوگا وہی تو میرے پاس ہے. جب اس کے پاس بیٹھو گے تو یقین کرنا میرے پاس بیٹھے ہو، کیونکہ میں نے اپنا اسم اسے عطا کیا ہوا ہے. عطا ہی تو میری ہے، اس لیے اسے راضی کرنا بھی میرے لیے کرنا، اپنے لیے راضی نہ کرنا. اس لیے کہا اللہ والوں کو راضی اس لیے نہ کیا کرو کہ وہ خود سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا خوش ہوتا ہے، کہ اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے میں کسی ولی کو راضی رکھتا ہوں کہ اللہ خوش ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں ہے. کسی اور کے لیے خوش اسے مت کرنا، میری خوشی کے لیے اسے خوش رکھنا، اور میری خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھنا. اور اللہ والے کو بھی یہی حکم ہے کہ تو بھی میری خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھنا. اگر میرے لیے تو کوئی تجھے خوش کر رہا ہے اسے سمجھنا. ٹھیک ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے خوشی ہے. اگر کسی اور مقصد میں تمہیں خوش کر رہا ہے تو اسے کم ہی نہ سمجھنا کہ اللہ کے لیے تمہیں خوش کر رہا ہے یا اپنے مطلب کے لیے تمہیں خوش کر رہا ہے. تو خوش رکھنا بھی اسم سے ہے، خوش رہنا بھی اسم سے ہے. جب اسم سے ہی تو نے خوش رہنا ہے اور اسم کو ہی تم نے خوش رکھنا ہے، پھر اللہ تجھ سے خوش ہوگا. پھر اللہ تجھ سے خوش ہوگا. ذریعہ اسم ہی بنا ولایت کا. جس ولی کو اسم نہ ملا ہو ولی نہیں ہو سکتا. جسم انسانیت ولایت نہیں ہے، یہ تو مٹی ہے، مانت ہے، اس میں چلی جائے. ٹھیک ہے؟ اسم ولایت ہے. جس کو اسم ملا، اور اسم ملنے کی دلیل کیا ہے کہ جس کو جیسا اسم ملا ہوگا وہ اسی طرح نظر آئے گا، وہ کام کرتا ہوگا. تو جب وہ کام کرتا نظر آئے تو سمجھ لو اللہ نے اس کو وہ اسم دیا اس لیے کام کر رہا. اگر دیا نہ ہوتا کام بھی نہ کرتا. ٹھیک ہے؟ دیا نہ ہوتا تو ثابت ہوا. ہم کسی کی بھی تعریف کام کی کریں گے تو ہم یہ بھی سوچیں گے کہ اللہ نے اسے شہادت دی تھی تو یہ نماز پڑھنے آیا ہے، اس لیے ہم اس کی تعریف کریں کہ اللہ نے اسے پسند کیا. ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ کیا ہے، ہم اس کی کیوں تعریف کریں؟ ہم تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. جس میں اللہ کی تعریف ہم نے پائی اس لیے اس کو بھی سلام. یہ ہے عظمت اسموں کی. اور علم تمہیں اسموں کی عظمت بتائے گا. اور جب علم رکھ کے بھی تم اسموں والوں کے پاس نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ علم کام کیسے آتا ہے.